میں برادر محترم قبلہ بابا عزت مہاب عالی جناب عروج مدی صاحب سے درخواست کرنا یہاں رنگ ظاہر ہو جاتا ہے کہ بندے کے اندر رنگ کیسا ہے.
انسان رنگ بدل سکتا ہے، فرش عذاب واحد سینٹر ہے کہ یہاں رنگ نہیں بدلا جاتا، یہاں جو رنگ اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، اور اس کا پیمانہ فضائل علی ہے۔ سن کے چہرہ کھل جائے تو رنگ اصلی ہے، بگڑ جائے تو رنگ نقلی ہے۔ اب آج کی مجلس کا عنوان بیٹا ہوگا، کل کی مجلس کا عنوان بیٹی ہوگا، اور میں نے دونوں موضوع سے انتخاب کیے صاحب کے جناب رباب کے بیٹی کی مناسبت سے مجلس ہے، تو مجلس ان کے بیٹے کے حوالے سے بھی ہو اور بیٹی کے حوالے سے بھی ہو۔ تو آج تذکرہ شہزادہ علی اصغر کا ہوگا اور کل جناب سکینہ کا تذکرہ ہوگا، تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ رباب کس امیر ماں کو کہتے ہیں۔ جملہ رہا چلا گیا زمانے کو پتہ چلے کہ رباب کس امیر ماں کو کہتے ہیں۔ کمال ہے جناب رباب، آپ کے مقدر کو جملے کی نوعیت کو دیکھیے گا، حقیقت سے لبریز نہ ہو تو بولیے گا نہیں، لیکن اگر حقیقت کی جھلک دکھائی دے تو بولنا ضروری ہے۔ رباب اس امیر ماں کو کہتے ہیں جس کے دونوں بچے نابالغ ہیں، مگر کام اتنا بڑا کیا ہے کہ بڑے بڑے بالغ نہیں کر سکتے۔ ایک 6 مہینے کا، ایک 4 سال کی، ایک 6 مہینے کا، ایک 4 سال کی، مگر کام 6 مہینے والے نے وہ کیا کہ جو 6 صدیوں میں بھی لوگ نہیں کر پاتے۔ 4 سالہ بطول نے وہ کام کیا کہ مریم جیسی بطول بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب میں نے جو آیت پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینت و حیات دنیا، پیسے اور بیٹے دنیا کی زندگی کے زینت۔ مجھے نہ مال پہ بحث کرنی ہے، نہ زینت پہ بحث کرنی ہے، نہ دنیا پہ بحث کرنی۔ لفظ ہے بنون، اس پہ بات ہو۔ دیکھیے مال پہ اس لیے بات نہیں کرتا کہ مال وہ شے ہے جو فانی ہے۔ اور دیکھیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، میرے بزرگان بیٹھے ہیں سن لیجیے گا، دیکھیے مالدار بننا کمال نہیں ہے، مالدار بن کے خدیجہ کے نوکر بنے رہنا کمال ہے۔ کاش بات پہنچ جائے۔ اور صاحب ایک جگہ مجلس پڑھا اور مجلس پڑھتے پڑھتے میں نے ایک جملہ کہہ دیا، بڑا اس میں یہ ہوا، میں نے کہا بلا دلیل بات نہیں کرتا، میں نے کہا جب دولت آ جائے تو اللہ سے دعا کرنا کہ اندر فرعون پیدا نہ ہو۔ جب دولت آ جائے اللہ سے دعا کرنا کہ تمہارے اندر فرعون پیدا نہ ہو۔ فرعون پیدا نہ ہو مطلب فرعون کرنا، میں نے کہا یہ میرا حکم ہے، یہ میرا نظریہ ہے، یہ میری بات ہے، یہ جتنا میں کر رہا تھا یہ فرعونیت تھی، تو اس دور میں بھی اب جو میں کرے، میرا پیسہ، میرا ذاکر، میری مجلس، میری انجمن، میرا دستہ، میری ماتم، میرا گریہ، میرے لوگ، میرا سمجھ، تو سمجھ جائیے گا یہ فرعون ہے، شکل بدلی ہے مگر رشتہ فرعون سے ہے۔ ایک بار آپ سمجھ باپ ہو نہ ہو، بیٹے تو سب ہے۔ اور یاد رکھیں بیٹا پیدا ہونا کمال نہیں ہے، بیٹا بنے رہنا کمال ہے۔ بیٹا پیدا ہونا کمال نہیں، بیٹا بنے رہنا کمال ہے۔ بیٹے بہت پیدا ہوئے مگر بیٹا بنا رہنا کمال ہے۔ اب بیٹا بنا کیسے رہے گا؟ تو بیٹا بنا تب تک رہے گا جب تک باپ کا باپ نہ بنے۔ ایک فضیلت کے پوشیدہ کلام تھا، بیٹا پیدا ہو جانا کمال نہیں میرے زمانے، بیٹا بنے رہنا کمال ہے۔ ابا سے آگے نہیں چلو، ابا سے بلند آواز بات نہیں کرو،
ابا کو چھڑکو نہیں، ابا کی عزت میں کمی نہ لاؤ، اگر ایسا کر رہے ہو تو بیٹا ہو، ورنہ بیٹا پیدا تو ہوئے ہو، بیٹا نہیں۔ اور پڑھے لکھے لوگوں میں صدق کر رہا ہوں، کبھی کبھی بیٹا سلب سے ہو، کردار خراب ہو تو بیٹا لگتا نہیں، کبھی کبھی سلب سے نہ ہو مگر کردار اچھا ہو تو معصوم بیٹا بنا لیتا ہے۔ کبھی کبھی معصوم کے سلب سے ہو مگر کردار اچھا نہ ہو تو بیٹا رہتا ہے، کبھی کبھی کردار اچھا ہو تو معصوم بیٹا بنا لیتا ہے۔ دلیل دے رہا جو بعد میں مولا علیہ السلام رکھے، جناب نوح کا بیٹا سلب سے تھا، جناب نوح کا بیٹا سلب سے تھا، کشتی میں آیا نہیں، بیٹا تھا رہا نہیں، لیسا من اہلک ہو گیا، قانون بنا جو معصوم کی کشتی پہ سوار نہ ہو وہ بیٹا نہیں رہتا، وہ بیٹا نہیں رہتا، تو جو ایک وقت کے لیے کشتی پہ نہ بیٹھے وہ بیٹا نہیں رہتا۔ نبی نے اہل بیت کی صورت میں نجات کی کشتی دے دی ہے، اب جو سوار ہو جائے وہ لائق بیٹا ہے، جو نہ سوار ہو وہ نالائق بیٹا ہے۔ جو سوار ہو جائے وہ لائق بیٹا، جو سوار نہ ہو۔ جناب نوح کا بیٹا تھا، قرآن کا لیسا من اہلک، تمہارے اہل سے بیٹا رہا نہیں، کس بنیاد پر؟ کردار خراب تھا، ہے نا؟ یہاں کردار خراب تھا، لطف لیجیے گا، محمد ابن ابی بکر، لطف آ جاتا صاحب، محمد ابن ابی بکر خلیفہ اول کے بیٹے، مولا علی نے کہا تو میرا بیٹا ہے، نہیں سنا آپ نے، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ بھائی کردار اچھا تھا، علی نے بیٹا کہا، وہ کردار خراب تھا، اللہ نے کہا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے اہل سے نہیں۔ اب جملہ سنیے گا، محمد ابن ابی بکر سے کسی نے کہا تمہیں علی نے بیٹا کہا، جملہ سنیے گا، اس نے کہا یہ دیکھ کیسا باپ چھوٹا ہے، کیسا باپ ملا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ دیکھ کیسا باپ چھوٹا ہے، کیسا باپ ملا ہے۔ جملہ سنیے گا، محمد ابن ابی بکر نے کہا سنو، جنت کی تمنا کرنے والا باپ چھوٹا ہے، جنت بانٹنے والا باپ ملا ہے۔ سبحان اللہ، بیٹا پیدا ہونا کمال نہیں، بیٹا نوح کا بیٹا معصوم کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، لیکن کردار اچھا نہیں تھا تو بیٹا رہا نہیں۔ قرآن کہتے ہیں لیسا من اہلک، محمد ابن ابی بکر کا کردار اچھا تھا، علی نے کہا سبحان اللہ تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ اب یہاں سے قانون بنا رہا، صاحب معصوم کا مزاج یہ ہے رشتہ اس سے ہی جوڑتے ہیں جس کا کردار اچھا ہو۔ اب پتہ نہیں کون کس مرحلے پر ہے بھائی، معصوم کا مزاج رشتہ ہو کردار اچھا نہ ہو رشتے سے بلائیں گے نہیں، رشتہ نہ ہو کردار اچھا ہو تو رشتے سے بلائیں گے۔ معصوم کا مزاج کردار خراب ہو، رشتہ بھی ہو رشتے سے بلائیں گے نہیں، رشتہ نہ ہو کردار اچھا ہو رشتے سے بلائیں گے۔ دلیل ابو لہب چچا تھا، ابو لہب چچا تھا، کبھی نبی نے زندگی میں چچا نہیں کہا، لیکن فضہ کردار کی اچھی تھی، حسن نے ماں کہا، سہرہ نے بہن کہا، علی نے بہن کہا، نبی نے بیٹی کہا۔ قانون بنانا کردار اس سے ہی جوڑا جاتا ہے، رشتہ اس سے ہی معصوم جوڑتا ہے جس کا کردار اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو۔ نبی نے پوری زندگی ابو طالب کو چچا کہہ کے بلا کے بتایا کردار بھی اچھا ہے، ایمان بھی اچھا ہے۔ پرلے صاحب معصوم کا مزاج کردار اچھا ہو رشتہ نہ بھی ہو تو رشتے سے چلے، کردار خراب ہو رشتہ بھی ہو تو رشتے سے۔ اب میرا پڑھا لکھا مجموعہ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، اس واقعے کا آپ نے 50 مرتبہ سنا ہوگا۔
رشتہ نہ ہو کردار اچھا تو رشتے سے بلائیں، رشتہ ہو کردار اچھا نہ ہو تو رشتے سے نہیں بلاتے۔ سرکار حسنین کھجورے کھا رہے تھے، آنے والے نے کہا حسن مجھے بھی کھجور دو، مولا نے کہا او غلام کے بیٹے، پتہ نہیں آپ کی دنیا میں ہے، مولا نے غلام کہہ کے بتا دیا زبردستی بیٹیاں دینے سے رشتہ نہیں بنتا۔ تو اب اس قانون کا معصوم کا مثال کردار اچھا ہو رشتہ نہ بھی ہو تو رشتے سے بلائیں، کردار خراب ہو رشتہ ہوگا بھی تو رشتے سے نہیں بلائیں گے۔ جملہ سخت پڑھنے جا رہا ہوں، چاہے جیسے سن لیجیے گا۔ تو اس دور کے لیے بھی پیغام ہے، زیدی ہو نحوی ہو قاسمی ہو حسنی ہو حسینی ہو، اگر کردار اچھا ہے تو پھر تم بیٹے ہو، اگر نہیں ہے تو پھر نور آنے کو بیٹے ہو، سہرا کیا کروں جسارت کرتا ہوں پڑھنے کس کو نہ کردار اچھا ہے، کردار اچھا ہے۔ اب میں اپنے نام میں نقوی لکھوں، قاسمی لکھوں، زیدی لکھوں، حسنی لکھوں، حسینی لکھوں، اگر کردار اچھا ہے سبحان اللہ، اگر اچھا ہے تو ماشاء اللہ، اور نہیں ہے تو پھر لوگ کا بیٹا۔ تو جملہ سنیے گا، نسلوں پہ اترانا نہیں، عمل ایسا بنا لو کہ معصوم گئے، اس کا عمل ایسا ہے جو اس کی نسل کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے۔ بیٹا تو اب بیٹا پیدا ہونا کمال نہیں، بیٹا بنے رہنا کمال۔ آئے خدا باپ آنے کے بعد ایک شخص ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے آقا دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے، صالح بیٹا دے، متقی بیٹا دے، ایسا بیٹا دے جو بڑھاپے کا سہارا ہو، جو میری عزت کرے، جو میرا خیال رکھے۔ آیت اللہ باپ آنے کا اتنی دعائیں کیوں کرا رہا ہے؟ بس یہ دعا کرا دے اللہ مجھے عزادار بیٹا دے۔ اے میرے جوانوں تمہیں مولا سلامت رکھے، بزرگوں کو مولا سلامت رکھے، بس اتنی دعا کر اللہ تجھے عزادار بیٹا دے۔ اگر عزادار ہے بڑھاپے کا سہارا بھی ہے لائق بھی ہے، تمہیں چھوڑ کے بھاگے گا نہیں، اس لیے چھوڑ کے بھاگنا عزاداروں کی صفت نہیں ہے، خودکاروں کی صفت ہے۔ تو بیٹے اللہ ہمیں بیٹے پیدا ہوئے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بیٹے بنے رہے، اور بیٹے بننے کا لطف آواز میں پتہ کب آئے گا؟ جب مجلس ختم ہو اور ابا کے پہنچنے سے پہلے بیٹا ابا کی جوتیاں سیدھی کر کے دے، کاش میرا جوڑا پہنچ جاتا، بابا آپ کی جوتیاں میں نے سیدھی کر دی، اور جب مجلس آنے لگے اور ابا بزرگی کی وجہ سے نہ جا سکتے ہو، نحیفی کی وجہ سے نہ جا سکتے ہو کہ ابا کوئی پریشانی نہیں، چل نہیں سکتے تو میرے پاس روح میں اتنی طاقت تو ہے کہ تمہیں امام بارگاہ لے جا سکتا ہو، تاکہ پتہ چلے جس نے بچپنے میں مجھے اٹھایا تھا اسے بڑھاپے میں نے اٹھایا۔ سنتے رہیے گا بات، میرے مزاج کو آپ جانتے ہیں، اسی اس کے بعد تو مجھے سارے لگے، ابا نے کہا مجھے بھی چلنا ہے تو لے کے آؤ، شادیوں میں نہ لے جاؤ کوئی بات نہیں، عزا خانے میں لاؤ، اس لیے کہ شادیوں میں جانے کے بعد بندہ بوڑھا ہی رہتا ہے۔ ارے سبحان اللہ، شادیوں میں جانے کے بعد بندہ بوڑھا ہی رہتا ہے، لیکن کمال مجلس حسین کا یہاں آنے سے پہلے بڑھاپا ہے، فرش اعلیٰ پہ بڑھاپا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ حبیب سے جب کسی نے کہا کوفے میں تھے بوڑھے تھے، کربلا میں آئے جوانوں میں کہا یہ حسین ہے جو بوڑھا نہیں ہو رہتا۔ یہ محبت ہے حسین تو بیٹے اللہ میں بیٹے، لیکن دنیا میں جتنے بیٹے اور جتنے بیٹوں کے باپ ہیں
کیا کیف کا مرحلہ ہوگا اور لطف آئے گا. دنیا میں جتنے بیٹے ہیں اور ان کے باپ اللہ نے جیسے بیٹے ابو طالب کو دیے. میں فضا میں نہیں پڑھ رہا میرے بھائی. جیسے بیٹے ابو طالب کو دیے آدم سے لے کے قیامت تک اللہ نے کسی کو ایسے بیٹے نہیں دیے. دلیل دے رہا دنیا کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں گھر میں ابو طالب کا بیٹا. دنیا کے بیٹے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ گھر. ابو طالب کا بیٹا یہ کسی کو شرف مل سکتا ہے نہیں. اور سنیے جب بچہ پیدا ہو لوگ پوچھتے ہیں ننیحال میں گیا یا ننیحال میں گیا. ارے کہاں رہ گیا میرا مجمع؟ اس کی ناک کیسی، آنکھ کیسا، چہرہ کیسا، یہ دایا کی طرح ہے، یہ ماموں کی طرح ہے، لیکن واقعی ابو طالب کا بیٹا ہے. جب نبی کعبے سے لے کے نکلے پروردگار لوگ پوچھیں گے ناک کیسی، آنکھ کیسی، چہرہ کیسا، زبان کیسی، آواز قدرت آئی، کہہ دینا آقین اللہ ہے، حاجت اللہ ہے، عبد اللہ ہے. سنتے رہنا سنتے رہنا. نبی نے دیکھا آنکھ اللہ کے، ہاتھ اللہ کا، چہرہ اللہ کا، پیر اللہ کا، سینہ اللہ کا، زبان اللہ کی، سر اللہ کا. نبی نے کہا یا علی لاموں کا لامی، داموں کا دامی، تیرا خون میرا خون. بھیا آپ کے یہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں ناک کیسی، کس پہ گیا ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ صاحب؟ کس پہ گیا ہے؟ ننیحال پہ گیا یا ننیحال پہ گیا؟ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہو یا تو ننیحال پہ جاتے ہیں یا ننیحال پہ جاتے ہیں. اللہ جانے ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوا تو نہ ننیحال پہ گیا نہ ننیحال پہ گیا. جس کے گھر میں آیا تھا سبحان اللہ. جس کے گھر میں ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب خاندان کہنے لگے یہ علی جو ہے وہ کعبے میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے کہا ہم سے کیوں پوچھیں؟ اللہ سے پوچھیں. اور اللہ سے پوچھنے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا. تو جسے علی پہ شک ہے اس کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے سبحان اللہ. مولانا سلامت رکھے آباد رکھے ہے نا. بھیا میں بہت ڈرتا ہوں اس ویڈیو سے. اسلام مقبل صاحب نئے مجلس پڑھ لیا جان بھائی کے چلو تو اس میں نے ایک صاحب نے جناب سیدہ کی سرکار کے خلاف بولا تھا. ان کے خلاف میں نے بول دیا وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اب ان صاحب نے 50 جگہ فون کیا عروج میرے خلاف بول رہا ہے، عروج میرے خلاف بول رہا ہے. تو میں نے کہا ان سے کہیے وہ مجھے فون کرے. ادھر ادھر ٹھاکنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو ہر دور میں کہتے ہیں جو صحرا کا نہیں جو صحرا کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحرا کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہر دور میں ایمان کا معیار صحرا کی محبت ہے، صحرا کی عدالت ہے. آپ جانتے ہیں خیر اب لوگ اعتراض کرنے لگے حضرت علی کعبے میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے کہا اصل میں علی کی دشمنی نے آپ کی عقل کو ضائع کر دیا. کیا کر دیا عقل کو؟ اگر عقل ضائع ہو جائے تو الفاظ وقت نہیں آئے. ایک طریقہ کیا میں پہنچوں عباس بھائی کے گھر تخت الباغ کر کے کہوں عباس بھائی ایک گلاس پانی دیجیے. پانی عباس بھائی سے مانگو اور ان کے گھر سے مانگو اور دیر زمان صاحب مول صاحب. تو لوگ کہیں گے مول صاحب طریقہ یہ ہے جس سے مانگا جائے، جس سے مانگا جائے. دیتا تو اپنے گھر سے ہے، جس سے مانگا جائے. دیتا تو اپنے گھر سے ہے، جس سے مانگا جائے. دیتا تو اپنے گھر سے. بھئی نبی نے کہا تھا پروردگار سلطان و نصیر میں مانگا اللہ سے تھا. مانگا کس سے تھا؟ مانگا اللہ سے تھا اور ملا بھی اللہ کے. اب جیسے بیٹے ابو طالب کو ملے ویسے ابو طالب کا بیٹا کہاں پیدا ہوا؟ کہاں بیٹا؟ نقشہ کیسا ہے؟ اب سنیے آپ کے بچے پیدا
قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں پہنچی بات۔ ہمارے اور آپ کے بچے پیدا ہونے کے 5 سال بعد پہلے بولنا سیکھتے ہیں، پھر پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اللہ جانے ابو طالب کا بیٹا جیسے ہی پیدا ہوا آگوش رسالت میں آیا، آگے کھول کے کہا یا نبی اللہ تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ۔ تورات سنایا، زبور سنایا، انجیل سنایا، کہا قرآن سناؤ۔ جملہ سننا، تمہارے بچے نازل ہونے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں۔ ابو طالب کا بیٹا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھتا ہے۔ آپ بچے جتنے قرآن پڑھیں گے وہ نازل ہونے کے بعد۔ ابو طالب کا بیٹا یہ کمال ہے۔ آئیے پھر آپ کو سناتا ہوں۔ دنیا میں جتنی بھی نسلیں ہیں ان میں کمال کو دوام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کمال کو دوام نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کمال کو زوال ہے۔ جیسے کسی کے دادا ڈاکٹر ہو، پردادا ڈاکٹر ہو، ابا ڈاکٹر ہو، بیٹا کمپاؤنڈر ہو، اس کا مطلب کہ نسل کو زوال آئے۔ کسی کے پردادا زمیندار ہو، لگردادا زمیندار ہو، ابا زمیندار ہو اور خود گز کے لیے بھی ترس رہا ہے، ہوتا ہے نہیں؟ دنیا میں جتنی نسلیں ہیں ان میں مسلسل دوام نہیں ہے، کہیں نہ کہیں زوال ہے، مگر واحد ابو طالب ہے جس کی نسل میں زوال ہے، جس کا پہلا بیٹا بھی امام، اس کا 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 بیٹا بھی امام، اور امامت جو چلی تھی ختم نہیں ہوئی، امامت کل بھی ابو طالب کے یہاں تھی، آج بھی۔ اب ایک بات بڑی عجیب کہنے لگا ہوں، میرا ساتھ دے دیجئے کشف غلط پر۔ ابو طالب کی نسل میں کمال ہی کمال، علی امام، حسن امام، حسین امام، زین العابدین امام، حیانی سلسلہ، دنیا کے کمال ختم ہوتے ہیں۔ ابو طالب کے بیٹے کا کمال یہ ہے، پہلا کمال، اعلیٰ کمال، عرفہ کمال، بلند کمال، یہ کمال، دوسرا کمال، اب یہ خاص کمال ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کمال اور ہے، وہ کمال نسلی ہے۔ بیٹا ابو طالب کا تھا، بیٹی محمد کی تھی، دونوں ملے، ایک نسل چلی، وہ سید کی نسل، بیٹا سید، پوتا سید، اور پوتا سید، اگر پوتا سید، جملہ سننا، سید پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ ارے کہاں رہ گیا میرا مجمع؟ سید پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے، جیسے امام پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ بیٹا تو بڑھنا شروع کیا، جو کمال اللہ نے ابو طالب کے بیٹوں کو دیا، کسی کو جیسے بیٹے ابو طالب کے، کسی اور کے بیٹے نہیں ہے۔ سنیے گا، ہم نے شاید یہاں پڑھا تھا، رسول اکرم نے فرمایا اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی، اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی، دنیا میں کوئی بزدل نہ ہوتا۔ پتہ نہیں آپ نے کیسے سن لیا اتنی آسانی سے میرے بھائی، اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی، دنیا میں کوئی بزدل نہ ہوتا۔ پتہ چلا کہ جتنے بزدل ہیں ان کا ابو طالب سے۔ کام چلنا بھی نہ سیکھی تھی محمد کی نماز، کام چلنا بھی نہ سیکھی تھی محمد کی نماز، اس سے پہلے کا مسلمان ابو طالب، کفر زادوں کی
موضوع ہے پورا سرکار ابو طالب، لیکن ایک جملہ کہے بغیر میں بھی نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب کے ایمان پر وہ بحث کرتا ہے جس کا ایمان خود ناقص ہو۔ اور جملہ سنیے گا، ابو طالب کو کافر اگر کوئی کہہ رہا ہے تو پریشان ہونا نہیں، ہمیں تو اللہ سے یہ دعا نام حفاظت رابطی کو مولا سلامت رکھے، وہ کہتے تھے آؤ میدان میں دعا کرو، مجھے اللہ حسین کے دادا جیسا کافر بنائے، تمہیں یزید کے دادا جیسا تمہیں یزید کے دادا جیسا مسلمان بنا تو کہتے اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی، دنیا میں کوئی مسلم نہ ہوتا، تو یہ جتنے بزدل ہیں یہ ابو طالب کے دشمن ہیں۔ ارے کہاں رہ گیا میرا بندہ؟ بہادروں نے کبھی بھی ابو طالب پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ اب سنتے رہے جتنے بہادر ہیں وہ سب کس کے ہیں؟ دلیل دے رہا تاریخ عرب نے لکھا 4 بہادر ایسے ہیں، کیا کہنے اگر یہ ایک ساتھ لڑے عرب کا لاکھوں کا لشکر ہو، ان کے جسم پہ خراش نہیں آئے گی، لاکھوں کے جسم پہ سر نہیں بچے گا۔ اگر رام پور میں ہی تو پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، اللہ اکبر، بھائی لاکھوں کا لشکر، لاکھوں کا لاکھ کا نہیں، لاکھوں کا لشکر، یہ 4 ایک جگہ، ان 4 کے جسم پہ خراش نہیں آئے اور لاکھوں کے جسم پہ سر نہیں بچے۔ بھائی وہ ہے کون؟ 4 عبداللہ، مسلم، محمد حنفیہ، عباس۔ کہاں رہ گیا میرا مجمع؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ، مسلم، محمد حنفیہ، عباس۔ اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی، دنیا میں کوئی بزدل اب ترتیب بلانا، مسلم ابن عقیل، عقیل ابن ابی طالب، عبداللہ ابن جعفر، جعفر ابن ابی طالب، محمد حنفیہ ابن علی، علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی، علی ابن ابی طالب۔ ابھی نہیں پہنچے، ایسے پہنچو، مسلم جو عقیل کا بیٹا، عقیل جو ابو طالب کا بیٹا، عبداللہ جو جعفر کا بیٹا، جعفر جو ابو طالب کا بیٹا، محمد حنفیہ جو علی کا بیٹا، علی جو ابو طالب کا بیٹا، عباس جو علی کا بیٹا، علی جو ابو طالب کا بیٹا۔ تو جملہ کہنے دو، جب طاقتیں سمجھتی ہے تو ابو طالب بنتا ہے، جب پھیلتی ہے تو عباس۔ یہ 4 بہادر اگر ایک جگہ عرب کا لاکھوں کا لشکر ہو، ان کے جسم پہ سر نہیں بچے گا، ان کے جسم پہ، لیکن یہ جتنے بہادر ہیں انہوں نے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے استعمال کیا ہاتھ کا۔ مسلم اتنے بہادر، سوار کو گھوڑے سے اٹھا کے پھینکے تو زندہ، نیچے آئے تو مردہ، ایسا نہیں سنتے۔ مسلم اتنے بہادر، سوار کو ایسے اٹھا کے پھینکے تو زندہ، نیچے آئے تو مردہ، شک کرنا نہیں، مسلم اس کا بھتیجا ہے جو در خیبر انگلیوں پہ اٹھاتا ہے۔ کہاں رہ گیا میرا بندہ؟ اللہ اکبر۔ اتنے بہادر، سوار کو ایسے اٹھا کے پھینکے، میرے جوانوں سینے میں علی کے فضائل بساؤ۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں جو علی کے فضائل پہ خوش نہ ہو سکے۔ امیر کائنات کی فضیلت کو برداشت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوار کون سا بھی اٹھا کے پھینکے تو زندہ، نیچے آئے تو مردہ، استعمال حق
عبداللہ بیٹھ کر نیزہ پھینکے تو 3 میل کی دوری پہ گرے. کتنی؟ بیٹھ کر پھینکے تو کتنی دور گرے؟ 3 میل کی دوری پر. ابھی سمجھ جاؤ کہ مثال دے رہا ہوں. ابھی ایک گولڈ میڈلسٹ آیا اولمپک سے, لایا ہے نا گولڈ میڈل, وہ دوڑ کے نیزہ کچھ میٹر پھینکا اس نے. کہاں رہ گیا میرا مجمع؟ اللہ اکبر. بھائی دوڑ کے اس نے نیزہ کچھ میٹر پھینکا. دنیا کہنے لگی ہیرو ہے. اللہ جانے جو بیٹھ کے 3 میل پھینکتا ہو, اگر کھڑا ہو کے نیزہ پھینکتا سنا چھوڑے تو اللہ کو اللہ پر بیٹھ کے نیزہ پھینکے کتنی 3 میل. اللہ جانے اگر کھڑے ہو کر پھینکتے. استعمال ہاتھ کا. محمد حنفیہ 2 روایت تھے. پہلی روایت, کوئی سکہ لیتے تھے اور ایسے کر کے جب مسلتے تھے تو سکے پہ جو گندا ہوتا تھا وہ مٹ جاتا تھا. دوسری روایت, زرا کو ایسے توڑتے تھے جیسے کوئی بچہ پتے کو توڑتا ہو. ہاں آپ بھی سوچنے لگے کیا ہوگا جس دور میں قوم کو بھیم دکھایا جائے, اس دور میں اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے بچوں کو بھیم کی تو طاقت پیداوار ہے, اہل بیت کی طاقت پیداوار نہیں ہے. بڑے برے حالات آ گئے. اب اہل بیت کے بھی فضائل سوچ سوچ کے سمجھ مولا نے کیسے کر دیا ہوگا. یہ کیسے سے پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کھانا کیسے کھا رہا ہے. اہل بیت کے فضائل کیسا دلیل دے رہا ہوں. محمد حنفیہ اتنے بہادر, زرا کو ایسے توڑتے تھے جیسے کوئی بچہ پتے کو توڑتا ہو. دلیل چھٹے آقا سے کسی نے پوچھا مولا میں نے سنا ہے داؤد لوہے کو وہ بناتا تھا, کہاں بناتا تھا؟ کہا مولا کیسے بناتا تھا؟ کہا یہ داؤد کا کمال نہیں تھا, وہ میرے جب علی کا نام لیتا تھا, علی کا نام لیتا تھا, لوہا محمد جاتا تھا. ارے جس کے نام میں یہ اثر ہو تو جس محمد حنفیہ میں علی کا خون ہو. استعمال عبداللہ نیزہ پھینکے. استعمال ہاتھ. محمد حنفیہ سرا کو توڑے. استعمال ہاتھ کا. مسلم سوار کو اٹھا کے پھینکے, نیچے آئے مر جائے. استعمال ہاتھ کا. عباس تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ خط کھینچ دے. اگر نہیں آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہو رہا ہے. عباس تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ خط کھینچ دے. لاکھوں کا لشکر اٹھ جائے. اب بھی نہیں سمجھے دنیا دیوار سے روکتی ہے, عباس خط سے روکتا ہے. پڑھ دیتا ہوں قسم خدا کی ہم سنائے تو پھر خطابت کا فائدہ. یوں عباس نے خط کھینچا, میری طرف دیکھنا, خط کھینچا اور کہا تم میں سے اگر کسی کی جرات ہو, ہمت ہو, حوصلہ ہو, طاقت ہو, تیور ہو, مزاج ہو تو اسے پار کر کے دکھاؤ. جو اسے پار کرے گا زندہ زندہ. عباس نے خط کھینچا, فضا بلانے آ گئی. عباس جانے لگے, چہرہ خیمے کی طرف, پشت لشکر کی طرف. چہرہ خیمے کی طرف, پشت لشکر کی طرف. اور لشکر یزید والوں بڑھ جاؤ. عباس دیکھ نہیں رہا, چہرہ خیمے کی طرف ہے, پشت لشکر کی طرف ہے. اور تمہیں عجبی آواز ہے, تم جانتے نہیں ہو یہ جیسے آگے دیکھتے یہ جیسے آگے دیکھتے ویسے ہی پیچھے دیکھتے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جس کے باپ کی تلوار 7 نسلوں دیکھتی ہو. اب ایک فکر ہے, اگر بات دلیل دکھائیں گے تو لوگ سوچیں. خط کھینچا عباس نے, کیا کہا جو اسے دور کرے گا زندہ. تو عباس تو خیمے میں لکیر بنی ہوئی, اگر کوئی پار کرے گا تو زندہ. تو موت آئے, موت تب آئے گی عباس میں جب روح نکلے. روح تب نکلے گی جب ملک الموت آئے.
قیامت کا مرحلہ ہونے جا رہا ہے. عباس خیمے بیچ میں لگی، جو پارا کرے گا زندہ نہیں رہے گا. موت آئے گی تب جب روح نکلے گی کب؟ جب ملک الموت آئے. تو مجھے کہنے دو، عباس نے لکیر نہیں کھینچی ہے، ملک الموت کی انتظار میں ہے. کوئی پار کرے، کوئی پار کرے، کوئی پار کرے. نہیں سمجھے؟ ملک الموت لکیر کے پاس کھڑا ہے. میں نے دو ہی جگہ دیکھی، یا درے سے مجھے لطف آ رہا ہے کہ میں ان میں پڑھا رہا ہوں جن کا حسب و نسب ابو طالب سے ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہو کیوں نہ تم جسے کافر کہتے ہو آج بھی اس کے شجرے موجود ہیں. کہاں رہ گئے تم جسے کافر کہتے ہو اس کے شجرے آج بھی موجود ہیں. جسے تم نے مسلمان بنایا ہے اس کا شجرہ دکھاؤ. کہاں رہ گئے؟ میں آپ کو ایک بات اور پڑھاتے ہیں تجیب سے عرض کر رہا ہوں. کمال ہے اکرام بھائی، ایک کنڈیشن ہے اور میں اس کو اگر پڑھ دوں تو آپ لوگ سنیے گا. امام کربلا کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف انتخاب امام حسین، ایک طرف انتخاب یزید. یزید جتنے آدمی لایا تھا وہ سب کے سب بدنسلے تھے. ایسے نہیں تم فائن نہیں آئے گا، اس پر الگ طرح مرحلہ ہے. یزید جتنے آدمی لایا تھا وہ سب کے سب بدنسلے تھے. حسین نے جو گھوڑے بھی استعمال کیے تھے
مذہب بدلنے کا چیلنج ممبر سے کرتا ہوں، چھوٹا موٹا چیلنج نہیں، سامنے ضریع امام حسین کے لشکر میں جو گھوڑے تھے نا وہ بھی با وفا تھے. کاش میرا جملہ پہنچ جاتا. کیا تھے؟ با وفا تھے. اتنے با وفا تھے کہ با وفا کے ساتھ گئے. با وفا بھی پیاسا آیا. نہیں میں ایسے کیسے سن لیا تم نے؟ با وفا بھی پیاسا آیا. قباس کا گھوڑا بھی پیاسا آیا. حسین کا گھوڑا بھی بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی. جملہ سنیے گا. لیکن معصوم کو میدان میں چھوڑ کے بھاگا نہیں. ہم اس گھوڑے کی بھی عزت کرتے ہیں جو معصوم کو چھوڑ کے بھاگے نہیں. اس انسان کی عزت نہیں کرتے، معصوم بلاتا ہے. سن جلا یہ سارے مرحلے کیا مرحلہ، لیکن ایک جو حساس بات پڑھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ کہ جب یہ سلجنا جو مولا حسین کا تھا، اول تو یہ کہ یہ مولا سے باتیں کرتا تھا. کمال ہو گیا. کس سے باتیں کرتا تھا؟ میں نے یہ نہیں کہا مولا اس سے باتیں کرتا تھا. کمال ہو گیا. تکلم دونوں طرف سے. وہ بھی مولا سے باتیں کرتا تھا، مولا بھی اس سے باتیں کرتے تھے. اور حالت یہ تھی کہ جب چلا ہے حسین کو چھوڑ کر، لیکن مسائل کی دنیا سے فضیلت کے گوشے پڑھنے کا کمال ہی الگ ہے. جب چلا ہے اور لوگوں نے روکنا چاہا تو پھر گھوڑا نہیں رہا، ذوالفقار بن گیا. ارے جملہ آئے گا چلا گیا. جب چلا خیمے میں سے لوگوں نے روکنا چاہا، جو آتا گیا اسے مارتا گیا، جو آتا گیا اسے مارتا گیا. سمجھے نہیں؟ یہ باہر کیسے ہو گیا؟ یاد رکھنا معصوم جس کے اوپر سوار ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بہادر ہوتا ہے. تو جو دو معصوموں کو گود میں پال لے وہ ابو طالب کتنا بہادر ہوگا. موضوع کہاں آگو بیٹا مجھے علی اصغر کا نام ہے. عباس بیٹا، ایسا بیٹا جسے دو فاطمہوں نے ماں کا بیٹا مان ہو گیا صاحب، جسے دو فاطمہوں نے کیا کہا ہے؟ مان. آیت اللہ ہے. مرشی لکشمی سے کسی نے پوچھا سرکار جناب زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا؟ کہا یاد رکھنا عباس زہرا کا وہ بیٹا ہے جس نے محسن کی کمی کو پورا کیا ہے. کہاں رہ گیا میرا مجمع؟ اللہ اکبر. کس کی کمی کو؟ ارے کمال ہے میرا عزیز کو آنکھوں میں آنسو اور پھر فضائل سننا. عباس بیٹا کس کا ہے؟ جناب زہرا کا. زہرا کے دو بیٹے ہو حسن اور حسین. لباس کہاں سے آئے؟ جنت سے. عباس کس کا بیٹا؟ تو عباس کے لباس بھی جنت سے آنے چاہیے یا نہیں؟ دامن تو یوں بات نہیں آئی. اگر دو کے جنت سے آئے ہیں تو عباس کا بھی جنت سے آنا چاہیے. حسن اور حسین کے لباس جنت سے آئے. سلاح حضروں نے، غلمان نے، فرشتے نے، رضوان نے. لیکن عباس کیا ہے؟ ایک دن جناب سیدہ ایک کرتا سے لگے ہیں. علی نے پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا لیبرین عباس، اپنے بیٹے عباس کے لیے. تو جملہ کہنے دو حسنین کے لباس فرشتے سجدے ہیں، عباس کا لباس جنت کی مانے گا. عباس کس کا بیٹا ہے؟ جناب زہرا. اور ماں کے مہر پہ قبضہ کس کا ہوتا ہے؟ ابھی تو میں اس کا پیانے والا دونوں میں کلیئر ہوتا ہوں. شہزادی عالمیان کا ایک مہر جو زمین پہ دیا گیا، جو علی کی ذرا بیچ گئے، ایک مہر یہ، ایک مہر جو رشتہ آسمان پر ہوا. اللہ نے مہر سیدہ میں کیا رکھا؟ پوری کائنات کا پانی. پوری کائنات کا پانی. صاحب علم اصول یہ ہے صلوات محمد علیہ وسلم.
اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوگی، دنیا میں کوئی مسلم نہیں، 4 بہادر سول معصوموں کو ہٹا کر وہ ہیں جنہوں نے اپنی بہادری میں مظاہر شجاعت کے لیے جس کا استعمال کیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا اصغر سنانے کا، اور مجھے پتا ہے مرحلہ ان میں پڑھ رہا ہوں جو حق دباتے نہیں ہیں۔ کمال ہے نہ حق دباتے ہیں نہ چھپاتے ہیں، مصلحت پسندی کی چادر اوڑھ کر حق کو دبانے والے اور ہیں، میسم مزاج بن کر دار ویلی کے فضائل سنانے والے اور ہیں۔ کیفیت لطف آئے تو میرے ہاتھ میں دعا کر دینا۔ یہ جتنے بہادر ہیں انہوں نے اپنی شجاعت کے مظاہرے کے لیے میدان قتال میں کس کا استعمال کیا؟ ہاتھ کا۔ اب تاریخ کائنات شجاعت پڑھ رہا ہوں۔ علی میدان میں آئے، ذوالفقار چلائے، استعمال ہاتھ کا۔ حسن میدان میں آئے، تلوار چلائی، استعمال ہاتھ کا۔ عباس میدان میں آئے، نیزہ چلایا، استعمال ہاتھ کا۔ حسین نے تلوار چلایا، استعمال ہاتھ کا۔ اکبر نے تلوار چلایا، استعمال ہاتھ کا۔ ہے نا یہ مرحلہ؟ اور جتنے بھی میدان میں آئے، ہاتھ سے تلوار چلایا یا نیزہ چلایا، تو ہی کام کیا، یا مارا ہے یا بھگایا ہے، یا مارا ہے یا بھگایا ہے۔ علی نے یا تو مارا ہے یا بھگایا ہے، حسن نے مارا ہے یا بھگایا ہے، عباس نے مارا ہے یا بھگایا ہے، اکبر نے مارا ہے یا بھگایا ہے، حسین نے مارا ہے یا بھگایا ہے، اور نے مارا ہے یا بھگایا ہے، محمد نے مارا ہے یا بھگایا ہے، حبیب نے مارا ہے یا بھگایا ہے۔ اب تک میدان میں جو بھی آیا یا اس نے مارا ہے یا بھگایا ہے، استعمال ہاتھ کا دیا۔ مگر میدان قتال میں رباب کا چھوٹا بیٹا علی اصغر میدان میں آیا، کہا دادا ہاتھ میں چلاؤں گا، میں مسکراؤں گا، لشکر روڑ گیا۔ نہیں، انصاف نہیں ہوا۔ اب تک میدان میں یا تو مارا گیا یا اصغر نے کیا کہا؟ میں دادا آپ نے یا مارا یا بھگایا، رلایا تو نہیں؟ امو عباس یا آپ نے مارا یا بھگایا، رلایا تو نہیں؟ میں فن شجاعت میں ایک نیا باب لکھ کے جاؤں گا، میں مسکراؤں گا، دشمن روئے گا۔ دشمن اب جملہ چاہے جیسے سننا، اللہ جانے جس رباب کا بیٹا 6 مہینے میں ایسا ہے، اگر وہ 18 سال کا ہو جاتا، آپ محنت لگے تو بولنا چاہیے، اگر وہ 18 سال کا ہو جاتا تو کیا ہو؟ اصغر مسکرائے، دشمن رویا۔ اصغر نے میدان کربلا میں واضح کر دیا رونے والوں کے رشتہ دار کون ہیں۔ اگر تاریخ ختم ہو جائے تو میں کیا کروں صاحب؟ کون سے رونے والے؟ نبی چپ کر آ رہے تھے۔ سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے۔ پہلا کمال اصغر کا کیا؟ جب تاریخ شجاعت لکھی جائے، اصغر کا ہتھیار مسکرانا، کمال ہے۔ اصغر کا ہتھیار مسکرانا، حملہ دشمن رویا، پہلا مرحلہ۔ دوسرا، دنیا میں اب تک جتنے بھی مجاہدین میدان میں آئے وہ سب گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے، نہیں پہنچے تو دنیا میں ہر مجاہد کی سواری کا نام گھوڑا ہے۔ اصغر وہ مجاہد ہے جس کی سواری کا نام حسین ہے۔ اصغر کس کی دوست؟ کس کی آگوش میں؟ سوارے دوشت پیمبر۔ یہ گود میں جو سوار ہو کر گیا وہ کون ہے؟ اصغر۔ پہلے ہتھیار الگ، حملہ الگ، سواری۔ اصغر کو جتنی مہنگی سواری ملی، شہزادی رباب کے بیٹے کے فضائل سن رہے ہو۔ پھر سنیے، کمال مولا نے رکھا، زمین پر اٹھا لیا۔ یہی ہے کیوں اٹھایا؟ سنیے،
اگر طالب علم کی بات بہتر لگے، ابراہیم امام الناس کیا ہے؟ امام الناس. امام الناس کا بیٹا اگر یہ لیڈر ہے کیا نکلے گا؟ چشمہ زمزم کا نہیں، جمجم. تو اصغر امام کائنات کا بیٹا کیا ہے؟ امام نے فوراً یوں اٹھایا جس سے چشمہ جاری ہو وہ وقت کے امام کا بیٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سیلاب لا سکتا تھا وہ کس کا بیٹا؟ پورے مرحلے بھول جانا، یہ یاد رکھیے. علی اصغر میدان میں کیا ہوا؟ مسکرائے. مسابائی محسوس کیجئے گا. اصغر میدان میں مسکرائے. علماء نے لکھا علی کی علامت یہ ہے وہ میدان میں مسکراتے ہیں، مصلی پہ روتے ہیں. پتہ نہیں کون کس دنیا میں ہے. علی کی علامت یہ ہے عبادت گاہ میں روتے ہیں، میدان میں مسکراتے ہیں. اصغر نے میدان میں مسکرا کے بتایا سوچو جس کا ہوتا ایسا ہے اس کا دادا کیسا. بچہ تھا 6 مہینے، بچہ صلوات محمد علیہ بچہ تھا 6 مہینے کا، تو قد میں سب سے چھوٹا تھا. دیکھیے اگر محنت لگتی ہے نا، ذاکر محنت کرتا ہے کتنا محنت کرتا ہے. اصغر میدان کربلا سب سے چھوٹے. میرے پڑھے لکھے سامنے اس بات کی دلیل جناب میرے عزت کے فضائل ہیں مسائل کی دنیا سے. دنیا میں میدان جنگ کا ایک دستور ہے. زہری صاحب دستور یہ ہے کہ بڑے اسلحے بعد میں استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی اب بھی سو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ میدان کا دستور یہ ہے جو بڑا اسلحہ ہو وہ بعد میں استعمال ہوتا ہے. اب بھی نہیں سمجھے حسین سب سے آخر میں اصغر کو لے جا کے بتا رہے تھے اصغر چھوٹا مجاہد نہیں ہے، بڑا مجاہد ہے. شہزادی رباب آپ کو آتا ہے ان کے بیٹے کے فضائل میں بول رہے ہیں. تو قد میں جناب علی اصغر سب سے چھوٹے، سب سے چھوٹے. حسرت رہ جاتی ہے. آپ کا چھوٹا بچہ ہو اسے حسرت رہتی ہے بابا میں آپ کے برابر ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی لطف لینا. بچے کے دل میں ارمان ہوتا بچے پاس دینا. بچہ کہتا بابا میں آپ کے برابر ہو گیا. یعنی ایک بچے کے دل میں ارمان ہوتا ہے وہ قد میں بابا کے برابر ہو جائے، وہ قد میں بابا کے برابر ہو جائے، وہ قد میں بابا کے برابر ہو جائے. اصغر بھی جب نیزوں پہ سر چڑھے تھے اصغر چھوٹا نہیں رہا، قد میں حسین کے سر کے برابر. میں کیا کروں کہاں پر؟ جب لوگ نیزے کی بلندی کی بات آئی ہے تو اب اصغر چھوٹا نہیں رہا. اصغر بھی نیزے کی بلندی پر آ کے اکبر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مجھے اجازت تو 2 جملے اور اس کے بعد اپنے بسائے. شہزادی رباب کا بیٹا علی اصغر، نام علی، 6 مہینے کا. کام کیا کیا؟ مسکرایا. لاکھوں کا لشکر رویا. سواری جتنی بہتر اصغر کو سواری میدان میں ملی کسی کو نہیں ملی. اصغر اگر چاہتا تو میدان کربلا سیلاب میں ڈوب جاتا. اصغر وہ مجاہد جس نے مسکرا کے بتایا ہم ہی علی کے وارث ہیں. جملہ آخری مجمع تک ایک ایک فرد کی توجہ. میں اتنی دیر سے اصغر کہہ رہا ہوں آپ کے یاد میں وہ بات نہیں آئی. میں نے کیا کہا تھا؟ اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی دنیا میں کوئی بزدل نہیں ہوتا. وہ جاہلو سوچو جس گھرانے کا بچہ ایسا ہے اس کا بڑا کیسا ہوگا. اور آخری بات
शहजादे का एक लक़ब है बाबुल हवाइज। क्या है? 5 बाबुल हवाइज हैं, जिनमें 3 मासूम हैं, 2 गैर मासूम हैं बज़ाहिर। पहले बाबुल हवाइज मौला अली, दूसरे सरकार इमाम मूसा कासिम, बाद रिवायत सरकार अली रज़ा के बाबुल हवाइज, ये 3। चौथे बाबुल हवाइज अब्बास, 5वां बाबुल हवाइज अली असगर। मैं जुमला कह रहा हूं, चाहे आप जैसे सुनिए। ये मिसाज देखा, यहां पहला भी अली है, कमाल है साहब। बाबुल हवाइज में पहला भी अली है, आखिरी भी अली है। फर्क कितना है? वो बड़ा अली है, लेकिन अदा करने में जो मिजाज उस अली का है सब है। जो मिजाज बड़े अली का अदा करने में, वही मिजाज 6 महीने के अली का। ये शहजादा था कैसे कर सकता? सुनिएगा रिवायात को तगड़ा उलमा से बात है। कहते जब तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब ना हो और हर दरवाजे पर तुम्हारी दुआओं को सुनने में ताखीर हो, अगर चाहते हो तुम्हारी दुआएं जल्द मुस्तजाब हो, तो अल्लाह के हुजूर में शहजादे अली असगर की बारगाह में उस बाबुल हवाइज से जाके मांगो। मांगना तुम्हारा काम है। अल्लाह करेगा। अब आपके उस 6 महीने के बेटे का नाम, उसका नाम असगर है और वो बाबुल हवाइज है। कितनी बार आपने असगर से मांगा है? और मैं क्या बताऊँ आपको, जब आप कंडीशन देखते हैं शहजादे की बात आती है, तो उसकी बात आती है, तो जब आदमी एहसास करता है तो अपने आप को जब्त नहीं कर पाता। असगर मसलूमियत की वो कड़ी है कि जहां गैर मुस्लिम का दिल भी पिघल जाता है। मैं अंजुमन हैदरी के तमाम मिंबरों को ये बताना चाहता हूँ, और सिर्फ अंजुमन हैदरी, जितनी भी अंजुमने जो मातम के लिए आई, जो प्रोग्राम करती है, मेरा ये पैगाम अपने सीने पर रख लेना। आज़ादारी वो आज़ादारी ही नहीं है जिसमें मुखालिफत ना हो, लेकिन जब आप हुसैन के लिए करेंगे तो दुनिया कुछ भी कहे, आप रुकिएगा नहीं। ये जितने मातमी मातम करते हैं ना, ये मातम नहीं करते। दुनिया पूछती है हुसैन कहाँ है, दुनिया पूछती है हुसैन कहाँ है, ये मातम करके बताते हैं हुसैन यहाँ है। मातम कोई छोटा, आजकल पैसा आने के बाद लोगों से मातम कम हो रहा है। अल्लाह मुझे ऐसा गरीब रखे जिसमें हुसैन की मातम खुलूस से हो। पैसे का धौस मातम में दिखा रहे हैं, इल्म का धौस मातम में दिखा रहे हैं। हर उस इल्म पे लानत हो जो मातम को कम समझे, हर उस दौलत पे लानत हो जो हुसैन के मातम से रोक दे। मातम क्या है? तो बस ये बात एक बहुत बड़े आने का रब्बानी साथ में देखते बाजार अच्छा सजा बुलाया गया, हिसाब किताब सरकार हुसैन ले रहे, तुमने क्या किया? का सरकार किताबें लिखी है वो अपने नाम के लिए, मेरे लिए क्या किया? का सरकार मजलिसें पढ़ी हैं, वो अपने लिए, मेरे लिए क्या किया? सरकार लोगों को दर्श दिया है ताकि लोग कहें कि तुम अच्छे उस्ताद हो, हमारे लिए क्या किया है? 50 काम गिनाए, मौला कहते रहे ये अपने नाम के लिए क्या, मेरे लिए क्या किया? कहते हैं कि मैं आजिज़ हो गया, मेरे पास भी ऐसा अमल नहीं था जिससे मैं ये कहता कि मैंने ये आपके लिए किया है। मैं नाउम्मीद होकर जाने लगा। मौला ने कहा रुको, तुम्हारा एक अमल है जो तुमने मेरे लिए किया। खुश हुआ। मौला वो अमल कौन सा? कहा तुम्हें एक दिन मजलिस पढ़ के उतरे और मातमी दस्ता मातम कर रहा था, तुम गुजरने लगे, एक मातमी मातम कर रहा था, उसकी जोड़ी तुम्हारे पुष्प पे लगी, बहुत तेज तुम्हें चोट आई और तुम्हें गुस्सा आया, मगर तुमने ये कह के माफ कर दिया ये हुसैन का मातमी है,
چھوڑ دیا کہ یہ حسین تمہارا وہ عمل میرے لیے تھا. ماتمداروں کی عزت کرو. یہ اپنے باپ کا ماتم نہیں کرتے، کہ اس سجاد کا ماتم کرتے، اس سجاد کے بابا کا جس کا ماتم ہو نہیں سکا. 2 روزہ مجلس کا پروگرام حسین کے اس غریب بیٹی کے نام کہ جو رونا چاہتی تھی جسے رونے نہیں دیا گیا. اس غریب بیٹی کے نام ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکت، راحتیں کم ہیں اور دل میں ڈر زیادہ ہے. مکہ و کربلا کوفہ و شام و زندہ، زندگی کم ہے سکینہ کا سفر زیادہ ہے. اس بچی کا 2 دن ماتم ہوگا جو بچی دل کھول کے اپنے بابا کو رو نہیں پائی. اب میری گزارش ہے میں کیا کروں؟ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں. پہلا سوال، اگر آپ کے یہاں چھوٹی سی بچی روئے تو چپ کیسے کراتے ہیں؟ بتا دو. آپ کے یہاں چھوٹا سا بچہ رونے لگے تو چپ کیسے کراتے ہو؟ مجھے بتاؤ کیسے؟ یا پیار سے باتیں کر کے، سینے سے لگا کر، چیز دلوا کر، میٹھی میٹھی باتیں کر کر ایسے ہی چپ کراتے ہو؟ تمہارے بچے امیر بچے ہیں، غریب تو حسین کی بیٹی سکینہ ہے. میں کیسے بتاؤں سکینہ کا چپ کیسے کرایا جاتا تھا؟ جب سکینہ بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو چپ کرانے کا طریقہ یہ تھا، ملون میں سارے ساتھ شمر خولی کوئی بھی جاتا تھا، سکینہ کے رخسار میں زور سے تماچا مارتا تھا، بچی نیچے گر جاتی تھی اور کہتی تھی چچا عباس کیا دنیا میں چپ ایسے ہی کرایا جاتا ہے؟ سوال مسائل جناب سکینہ کیا ہے؟ آج کے مرحلہ ہم نے نہیں سمجھا تھا. میرے سامنے اکثر جوان بیٹھے، ماتمدار بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو. آپ کی بہنیں، اللہ نہ کرے آپ کی بہن آپ کو مدد کے لیے بلائے اور آپ مدد نہ کر پائے. میرے بچوں میں آپ 4 سال بچی ہو، بہن ہو، اور وہ آپ کو مدد کے لیے بلائے، آپ مدد نہ کر پائیں تو دل میں کتنی گھٹن ہو. مولا کے ایک صحابی منہال مولا کے قریب آتا ہے، کہتا مولا سفر کے حالات بتائیں گے؟ کہ منہال یہ بتا تیری کوئی چھوٹی بہن ہے؟ اچھی مولا کہ منہال اگر وہ تجھے مدد کے لیے بلائے اب تو مدد نہ کر پائے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ مولا مر جاؤں گا. کہ منہال سجاد اب بھی زندہ ہے. ہر روز کی مجلس میں یہ ہوتا ہے کہ سکینہ آتی ہے اور رونے والوں کو دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو جناب سیدہ کی بیٹی جناب زینب کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے رونے والے ہیں. تو جناب سکینہ کہتی ہے کاش کہ کربلا میں موجود ہوتے تو میرا بھیا علی اصغر نہ مارا جاتا. لیکن آج آپ کو روتا ہوا دیکھ کے جناب رباب کہے گی اے میرے والد وارث حسین یہ ماتمدار میری اس بچی کا ماتم کر رہے ہیں جسے کربلا سے لے کے شام تک رونے نہیں دیا گیا. ہم نے خیمے کی جلی ہوئی رات پر صبح کی 11 محرم کی صبح نمودار میں نے جب صبح نمودار ہوئی تو اس میں بتاتا ہوں بنال کیا ہوا. بلحال اونٹ لائے گئے، وہ اونٹ ہوتے جن پہ کجاوا نہیں تھا. جی بات پھر کیا ہوا؟ میں نے سنو پھر کیا ہوا؟ کب والا کیا ہوا؟ کب میں نے بیویوں کو اس پہ بٹھایا جا رہا تھا. ایک ملون رسی لے کر آیا، آنے کے بعد کہتا بیویوں آؤ تمہارے ہاتھ باندھیں گے. میری پھوپھی کہتی ہے ہم سیدانی ہیں تو ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. پھوپھی نے رسی لی اور چاہا کہ بیویوں کے ہاتھ یوں بندھے، لیکن میں نال قیامت ہوگی کا مولا ہوا گیا. کا ملون نے کہا ہاتھ ایسے نہیں بندھیں گے. کہا پھر کیسے بندھیں گے؟ کہا ہاتھ پسے گردن بندھیں گے. آپ نے یہ دیکھ لیا پسے گردن طے کرنا. ساری بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بن گئے. بیویاں سوال ہوئے. دادا طولانی کہا 1.5 سے 2 منٹ میں مسائل ختم ہو جائے.
منہال پھر کیا ہوگا؟ کب منہال میں رہ گیا، پھوپھی زینب رہ گئی، سکینہ رہ گئی، ساری بیویاں اونٹ پہ بیٹھ گئی، ہاتھ پسے گردن بن گئے۔ منہال ایک اونٹ لایا گیا جس میں میری پھوپھی کو بٹھایا گیا۔ اللہ جانے زینب کیسے سوار ہوئی۔ ہم اگر میں نے کتابوں میں پڑھا زینب جب سوار ہونے لگی نا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے کہا عباس کل مدینے سے زینب کو جب لے کے چلے تھے بڑے اعتماد سے چلے تھے، عباس کیا زینب کو سوار کرنے نہیں آگے؟ یہ سننا تھا فرات میں عباس کے جسم کے ٹکڑے خراب ہونے لگے۔ اے بیوی معاف کر دے راجر کو میرا اللہ کوئی اگلا میں سوال کو مسئلہ میں کیا اللہ میرا بڑا کہتا ہے وہ بیوی سوال پھر کیا میں نے حال سن لیا زیواری توقع سلاسل آیا گیا، مجھے قیدی بنا کر ایک قلم اونٹ پہ بٹھا دیا گیا۔ صاحبہ میں اولاد سیکھا 4 سال کی سکینہ میرا مولا کہتا میرا سکینہ کبھی میری طرف دیکھ کر روتی تھی، کبھی پھوپھی زینب کی طرف دیکھ کر روتی تھی۔ میرا حال میں نے سمجھا شاید سکینہ کو پھوپھی کے ساتھ بٹھایا جائے گا، نہیں بٹھایا گیا، شاید میرے ساتھ بٹھایا جائے گا، نہیں بٹھایا گیا۔ منہال ایک قلم اونٹ لایا گیا، سکینہ کو اس پہ بٹھایا گیا۔ منہال اکیلی سکینہ اونٹ کی ننگی پشت پہ بیٹھی ہے، منہال اونٹ کچھ دور چلا، سکینہ روز سے گر گئی، پھوپھی زینب اٹھا کے لائی، بس آخری مرحلہ مجلس ختم ہو گئی۔ منہال اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہو؟ مولا کیا ہوا کہ منہال اب سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ سینے کے بل رکھا گیا، رسیوں سے جکڑ کے باندھا گیا۔ اے منہال ہمارے اونٹ چرائے جا رہے تھے، سکینہ جس پہ بیٹھی تھی نا اسے دوڑایا جا رہا تھا، اور جب جب اونٹ دوڑتا تھا سکینہ کہتی تھی اے بھیا سجاد مجھے بچا لو۔ اے منہال قافلہ رکا، میں نے اونٹ سے گرایا، سکینہ کے پاس پہنچا، سکینہ بے ہوش تھی، منہال ہوش میں لانے کے لیے کیا کرتے کہ مولا پانی لاتے، کہ میں اتنا غریب تھا پانی بھی موجود نہ تھا، رسی کو کھولا گیا، سکینہ کا سینہ زخمی، اونٹ کے پشت خون سے لگی۔ منہال سکینہ ہوش میں آگے ایک بات کہتی ہے اے بھیا میرے سینے میں بہت درد ہے، اے بھیا میرا سچ بہت گہرا ہے۔ میں نے قرار کرو کر کے کہا اے چچا ابا سکینہ کی مظلومیہ، سکینہ اللہ للہ وَإِلَىٰ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا لقائه تسليما لأمره اللهم إنا نسألك بأقظهرا وأبيها وبالها وبنيها يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربنا بحق أخيك الحسين۔ پروردگار جو واسطہ ہے اس تذکرے کا، فضائل و مصائب کا، ہمارے آنکھوں سے جو آنسو پروردہ ہوئے ان آنسو کا، ان کے صدقے سے اس مجلس کو شرف میں قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جو لوگ بھی اس مجلس میں دعوے جناب سخن شریک ان کی شرکت کو قبول فرما، جو لوگ بھی اس مجلس میں شرکت کرنے والے ہیں دور سے آئے ہیں وہ سب کی شرکت کو شرف میں قبولیت عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں ان مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمیں جب تک زندہ رکھ اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھ، جب بھی موت آئے اہل بیت کی محبت میں موت آئے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے یہ جو بیماری کرونا چل رہی اس بیماری کو جس کو نابود فرما، اس بیماری کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہونے مسئلے روزگار جن کے رزق متاثر ان کے حالات بہتر سے بہتر فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے اس بیماری کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تعلیمی معاملات جو خراب ہوئے ان تعلیمی معاملات کو بہتر سے بہتر فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے یہ ایام اللہ اور ایام اربعین چل رہے، پروردگار یقیناً راستے کھل گئے لیکن جیسے پہلے راستے کھلے تھے زائرین کے لیے ویسا نہیں ہو پایا ہے۔ پروردگار اگر تو چاہے تو تیرے خاص لطف و کرم سے اب بھی اجازت مل سکتی ہے اور زیادہ لوگوں کو کہ وہ کربلا آ سکیں، چونکہ ہم کربلا کے بغیر جی نہیں سکتے۔ شہزادی سکینہ آج آپ کا مسائل ہوا ہے، آپ اپنے بابا سے سفارش کر دیں بابا میرا روضہ تو ویران ہے
مگر بابا آپ کے روزے پہ تو لوگ آ سکتے ہیں. بابا جو لوگ سائرین ہیں جن کے دل میں تمنا ہے کہ وہ کربلا 40 پر جائیں, انہیں جلد سے جلد اس سکینہ کے بابا آپ بلا لیں. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے, کربلا آباد ہے, نجف آباد ہے, مشہد و قم و سامرہ و قاسمین آباد, اللہ کریے روزے آباد ہے, مگر ویران ہے تو 3 بیٹیوں کے روزے ہیں. ایک محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا روزہ, ایک نبی مرتضیٰ کی بیٹی کا روزہ, ایک حسین شہید کی بیٹی کا روزہ. مگر پروردگار ہے جناب سکینہ کا روزہ ویران ہے مگر قبر میں سایہ ہے, جناب زینب کا روزہ ویران ہے مگر قبر میں سایہ ہے. اللہ کرے یہ روزے ویسے ہی آباد ہو جائیں جیسے پہلے آباد. مگر پروردگار غریب ہے تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے, حسین غریب کی ماں, ہماری جدہ اور شہزادی صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول بی بی کی قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہے, دن کی دھوپ رات کی اوز, اور بی بی تنانی بی بی کے 4 بیٹوں کی اور قبریں. پروردگار جلد از جلد سے وسائل پیدا فرما کے جنت البقیع آباد ہو جائے. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم غریبوں کو مرنے سے پہلے جو زیارات سے مشرف فرما. پروردگار دل پر نظر آباد کر کے محمود حسین علمدار اسلام حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و آباد میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.